العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں عبارت دیکھیے. دعا تھی اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریعا غدقا عاجلا غیر رائد مجللا صحا طبقا دائما. یہاں تک دعا ہے. دعا کے الفاظ کے کچھ ترجمہ ہو چکے تھے. عاجلا غیر رائد تک ترجمہ ہو گیا تھا. اس کے بعد کتاب والے عبارت استعمال کر رہے ہیں مجللن. مجللن کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بارش ہو کہ پوری زمین کو چھا رہی ہو. مجللن اس طرح بارش ہو زوردار کہ پوری زمین کو چھا رہی ہو. اس کے بعد عبارت تھا صحن. صحن کا مطلب یہ ہے کہ خوب زوردار بہنے والی بارش ہو. اس کے بعد ہے طبقن. طبقن کے مطلب کے اندر آتا ہے اس طرح بارش زوردار ہو کہ پوری زمین کو عام ہو رہی ہو. مجللن اور طبقن دونوں کے مفہوم میں قرب ہے، لیکن دعا کے الفاظ کے اندر تکرار اگر ہو جا رہا ہے تو معنی کے اعتبار سے وہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. دائمن. دائمن کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح بارش ہو کہ ضرورت پورا ہونے تک ہمیشہ لگاتار وہ بارش ہوتے ہی رہے. آگے آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں وما اشبہہ، اور اسی طرح دوسرے وہ الفاظ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، منقول ہے، اس جیسے الفاظ کے ذریعے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. سرن و جہرن، چاہے آپ زور سے کریں یا ہے کہ آہستہ سے یہ دعا پڑھیں، دونوں ثابت ہے، دونوں کر سکتے ہیں. ولیس فیہ قلب ردائن، اور اس کے اندر چادر کا پلٹنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ چادر پلٹنا چاہیے. چادر پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ حالت کی تبدیلی کی طرف اشارہ فعال لینا ہے، کہ جس طرح ابھی ہم پریشان کن شکلوں میں ہیں، ہم چادر بدل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے حالات بھی بدل دی جائے. چادر بدلنے میں مطلب ادھر سے ادھر کر دینا مقصد ہے، اور اس کے اندر اہتمام ہو کو بہرحال تبدیلی کے اوپر علامت بن جائے. کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْضُرُهُ ذِمِّيٌّ، اس نماز میں ہو ضمیر کا مطلب ہے صلاۃ استسقاء، اور اس استسقاء کی نماز میں ذمی موجود نہ ہو. ذمی نہ ہے. ذمی اس شخص کو کہا جاتا ہے وہ کافر جو ٹیکس دے کر کے جزیہ دے کر کے دارالاسلام میں رہ رہا ہو مستقل. تو کفار مشرکین میں سے کوئی نہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ رحمت طلب کرنے کے لیے آپ گئے ہیں، اور یہ تو موجب لعنت ہے، لہذا ان کی حضوری نہیں ہونی چاہیے. بات ختم ہو گئی. آگے عبارت دیکھیے. باب صلاۃ الخوف، یہ باب نماز کے خوف کے بیان میں. حکمہا، کہہ رہے ہیں یہ جائزۃ بحضور عدو او سبعین او بخوف غرق او حرق. یہ نماز جائز ہے دشمن کی موجودگی میں، یا درندے کی موجودگی میں، یا ڈوبنے یا جلنے کے خوف کے وقت. مطلب یہ ہوا کہ جب دشمن واقعتاً آ گیا ہو، یا کہ درندہ کا ہم واقعتاً درندہ پہنچ گیا ہو، جس کی وجہ سے ہماری نماز اب بہت مشکل سے ہو سکے گی دشمن کی وجہ سے، یا کہ ڈوبنے اور جلنے کے خوف کے وقت جو ہے کہ اگر ہم جلنے سے بچاؤ کے لیے ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے اگر ہم لگ جا رہے ہیں سب کے سب، تو وقت نماز کا نکل جائے گا. تو بہرحال ان شکلوں میں اس ضرورت کے وقت جو ہے صلاۃ خوف ایجاد کی گئی ہے، صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لوگوں میں اس طرح کے کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی کسی کو امام بنا کر پڑھ لیں، تب تو جیسے عام چین سکون کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی آپ 2 جماعت 3 جماعت جیسے سہولت ہو اس طرح آپ بنا کر کے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں.
لیکن آپ کی کتاب والے جو شکل بتا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک امام کے کوئی متقی پرہیزگار امام ہے، اسی کے پیچھے ہر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب آپ کی کتاب اور ایسی پوزیشن ہے کہ دشمن موجود ہے، تو اب ایسی پوزیشن میں آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مسافرت کی حالت ہے ہم تب تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے، مقیم ہے تب 4 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی نماز ہے تب بھی امام صاحب پہلے والے کو 2 رکعت پڑھائیں گے۔ بہرحال امام صاحب اگر مقیم ہیں تو 4 رکعت والی میں 2 رکعت 2 ٹیم کر کے ایک ٹیم کو دشمن کے مقابل میں چھوڑ دیں گے، دوسری ٹیم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت یہ ٹیم پڑھے گی اس کے ساتھ، اور 3 رکعت والی 2 رکعت والی نماز میں 3 رکعت والی میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے گی پہلی ٹیم اس کے ساتھ، اور 2 رکعت والی میں ایک رکعت نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر کے یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں، اور اب وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے میں تھی یہاں آ جائے گی۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ آ کر کے پیچھے امام صاحب کے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اپنی 1 رکعت یا 2 رکعت پوری کر کے، یہ اپنی 1 رکعت پڑھ کر کے یا 2 رکعت پڑھ کر کے یہ اب چلی جائے گی یہ جماعت اس جماعت کے پاس جو پہلے 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ چکی ہے۔ اب امام صاحب کی چونکہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ہو چکی ہے، لہذا امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد اب وہ جو جماعت وہاں کھڑی تھی وہ یہاں آ کر کے اپنی نماز کو بغیر قرات کے پوری کرے گی اور سلام پھیر دے گی۔ اس کے بعد یہ جماعت چلی جائے گی اس جماعت کے پاس، اور اب وہ جماعت یہاں آ کر کے قرات کے ساتھ نماز اپنی قرات کو، یہ مدرک ہے یہ، لہذا یہ قرات کریں گے، یہ قرات کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کریں گے۔ اب ذرا صاحب کتاب کی عبارت دیکھیے، وَإِذَا تَنَازَعَ الْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، اور جب لوگ جھگڑ رہے ہوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ، تو ان سبوں کو 2 ٹکڑے میں کر دیں گے، وَاحِدَةٌ بِإِيذَاءِ الْعَدُوِّ، ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے میں کر دیں گے، وَيُصَلِّي بِالْأُخْرَى رَكْعَةً مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِبِ، اور امام صاحب نماز پڑھائیں گے دوسری ٹولی کو 1 رکعت 2 والی میں سے، اور 2 رکعت 4 والی میں سے یا مغرب میں سے، وَتَمْشِي إِلَى الْعَدُوِّ مُشَاةً، اور یہ جماعت اب دشمن کی طرف چلی جائے گی پیدل، وَجَاءَتْ تِلْكَ، اور اب وہ نئی جماعت آ جائے گی۔ جی وہ عبارت ذرا پھر سے دیکھیے، عبارت دیکھیے ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا تَنَازَعَ الْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، اور جب لوگ جھگڑ رہے ہوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ، تو کر دیں گے پورے لوگوں کو 2 جماعت میں، بِوَاحِدَةٍ بِإِيذَاءِ الْعَدُوِّ، ایک کو دشمن کے مقابلے میں کر دیں گے، وَيُصَلِّي بِالْأُخْرَى رَكْعَةً مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِبِ، اور امام صاحب نماز پڑھائیں گے دوسری جماعت کو جو ان کے پاس رہ گئی ہے 1 رکعت 2 رکعت والی میں سے، اور 2 رکعت 4 رکعت والی میں سے یا مغرب میں سے، وَتَمْشِي إِلَى الْعَدُوِّ مُشَاةً، اور یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کے پاس پیدل، وَجَاءَتْ تِلْكَ، اور اب وہ نئی جماعت آ جائے گی، فَصَلَّىٰ بِهِمْ مَا بَقِيَ، تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے ان سبوں کو ما باقی نماز، 1 رکعت رہ گئی تھی یا 2 رکعت رہ گئی تو وہ پڑھا دیں گے، وَسَلَّمَ بَعْدُ، اور امام صاحب طرح سلام پھیر دیں گے، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ، پھر یہ سب کے سب اب دشمن کی طرف چلے جائیں گے، ثُمَّ جَاءَتِ الْأُولَىٰ، پھر پہلی جماعت چلی آئے گی جو 1 رکعت پڑھ چکی ہے، وَأَتِمُّوا بِلَا قِرَةٍ وَسَلَّمُوا، اور وہ سب کے سب نماز کو پوری کریں گے بغیر قرات کے، وسلموا، اور سلام کر دیں گے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی، یہ جو پہلی جماعت آ رہی ہے یہ اپنی نماز کو بلا قرات کے پوری کریں گے، اس لیے کہ یہ مدرک کی طرح ہے، یہ پہلی رکعت یہ امام صاحب کے پاس پڑھ کے گئے ہیں، وَمَضَوا، پھر اب یہ سب کے سب چلے جائیں گے، ثُمَّ جَاءَتِ الْأُخْرَىٰ إِن شَاءُوا، پھر اگر چاہے تو دوسری جماعت یہاں چلے آئے، اور اگر چاہے تو وہیں جہاں ہیں وہیں پہ اپنی نماز کو پوری کر لیں، وَصَلُّوا مَا بَقِيَ بِقِرَةٍ، اور وہ سب کے سب نماز کو پڑھ لیں، اس باقی نماز کو جو رہ گئی ہے قرات کریں گے، یہ بقرتن قرات کے ساتھ، اس لیے کہ یہ مسبوق کی طرح ہے۔ آگے دیکھیے صاحب کتاب فرما رہے ہیں، وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادًا بِالْإِيمَاءِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا، اور جب خوف زیادہ ہو
تو نماز پڑھیں گے سب کے سب سوار ہونے کی حالت میں تنے تنہا، اشارے کے ساتھ، جس طرف بھی قدرت ہو۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن آپ کو زمین پہ آنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہے، دشمن کا گھیراؤ بہت زیادہ ہے، دشمن بہت زیادہ آپ کے اوپر سختی برت رہا ہے، جس کی وجہ سے نماز کا موقع ہی زمین پر نہیں مل رہی ہے، موقع ہی نہیں مل رہا آپ کو۔ تو ایسے موقع کے لیے آپ کی کتاب علیہ فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑنی تو ہے نہیں، سواری کی حالت میں ہی تنے تنہا جیسے جس کو بن پڑے اشارے کے ساتھ رکوع کو بھی سجدہ کو بھی اشارے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَجُزْ بِلَا حُضُورِ عَدُوٍ، یہ نماز جائز نہیں ہے بغیر دشمن کی موجودگی میں۔ صرف احساس ہو کہ دشمن آ گیا، اگر دو غبار دیکھا آپ سمجھ گئے دشمن آ گیا، تو یہ حقیقت سے خالی ہے۔ اس میں یہ صلاۃ الخوف نہیں ہے۔ صلاۃ خوف تو حضور عدو، دشمن کی موجودگی ہوگی تبھی جا کر کے اس نماز کو آپ پڑھ سکیں گے۔ آگے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں وَيَسْتَحِبُّ حَمْلُ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ، اور مستحب ہے نماز ہتھیار کو اٹھائے رہنا نماز کے اندر، خوف اگر محسوس ہو رہا ہو، خوف اگر پایا جا رہا ہو، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہماری حفاظت کے لیے اگرچہ ایک چوری موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی اپنے ہتھیار کے ساتھ مسلح رہنا چاہیے، تو ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر کے آپ نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَإِذَا لَمْ تَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ فَالْأَفْضَلُ صَلَاةُ كُلُّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ مِثْلَ حَالَةِ الْأَمَنِ، اور جب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں نہ جھگڑ رہے ہوں تو اچھا ہے ہر جماعت کا الگ الگ امام کے ساتھ نماز پڑھنا، امن چین سکون کی حالت کی طرح۔ وَإِذَا لَمْ تَنَازَعُوا، اور جب لوگ نہ جھگڑ رہے ہوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں تو اچھا ہے ہر جماعت کا الگ الگ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا، امن چین سکون کی حالت میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا کہ کوئی بھی ہم کو امام صاحب ہو نماز پڑھا دیں، اگر ایسی صورت ہے کوئی ایک امام بھی ضروری نہیں تو کسی کے پیچھے بھی کسی کو بھی امام بنا کر کے اپنے اپنے حساب سے امن چین سکون حالت کی ہے میں جو نماز پڑھی جاتی ویسے نماز پڑھ لی جائے۔ بس اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ کل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.